سنو سنو اللہ کا کلام کیا کہتا ہے، اٹھو اٹھو قرآن کا پیغام کیا کہتا ہے، سنو سنو۔ آج انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے سورہ کہف کی آیت نمبر 27، 28 اور 29 ٹوٹل 3 آیات کی تفسیر پیش کروں گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کلمات حق کہنے کی توفیق عطا فرما، اور کلمات حق کو سننے کے بعد اس پر عمل مزید آگے پہنچانے کی توفیق رفیق عطا فرما۔ برادران اسلام، سورہ کہف کی آیت نمبر 27 آپ اسکرین پر ملاحظہ کر رہے ہیں۔ اس آیت کریمہ کی وضاحت آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب علیہ السلام سے ارشاد فرمایا وَاتْلُو، آپ تلاوت کریں، یعنی آپ پڑھیں۔ اپنے حبیب کو کہتا ہے مَا أُوحِیَ إِلَيْكَ مِن کتاب ربک، ہماری جو کتاب ہے نا قرآن، ہم اس کی آیتیں آپ پر اتار رہے ہیں۔ جو آیتیں آپ پر اتر چکی ہیں آپ ان کی تلاوت کریں۔ اللہ رب العزت اس مقام پر اپنے حبیب علیہ السلام کو اس بات کی تلقین فرماتا ہے کہ آپ قرآن کی بکثرت تلاوت کریں، اور حبیب علیہ السلام کی وساطت سے آپ کی امت کے لیے قیامت تک کے لیے حکم ہے کہ قرآن عظیم و فرقان حمید کی تلاوت کی جائے۔ قرآن عظیم و فرقان حمید کی تلاوت بلا شبہ فرائض کے بعد اہم ترین عبادت ہے، بلکہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے نبی کریم علیہ السلام نے اس بات کو واضح فرمایا کہ تلاوت القرآن افضل العبادہ، قرآن کی تلاوت یہ عبادتوں میں افضل ترین عبادت ہے۔ یہ قرآن ہی کی شان ہے کہ جب آپ اسے پڑھتے ہیں یہ بھی عبادت ہے۔ اگر آپ پڑھے نہیں، فقط اسے دیکھتے ہیں، اس کو دیکھنا بھی عبادت ہے، اور آپ پڑھتے بھی نہیں، دیکھتے بھی نہیں، آپ سنیں تو سننا بھی عبادت ہے، اور اگر اسے سمجھے تو سمجھنا بھی عبادت ہے، اور عمل کریں تو عمل کرنا بھی عبادت ہے۔ یہ شان قرآن عظیم اور فرقان حمید کی ہے۔ یہاں اگر آپ اپنے اسلاف کی طرف نظر کریں، شعبان المعظم کا مہینہ جاری ہے، اور 150 ہجری میں ہم حنفیوں کے عظیم امام اعظم ابو حنیفہ کا وصال ہوا۔ ان کے بارے میں اگر آپ پڑھیں نا تو ایک روایت ملتی ہے جو مختلف کتابوں کے اندر مذکور ہے۔ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا تو دن کے اجالے میں روزانہ ایک قرآن ختم کرتے، رات کے اندھیرے میں ایک قرآن ختم کرتے، اور تراویح میں ایک قرآن ختم کرتے۔ اگر آپ ان سب کو کاؤنٹ کریں، اکٹھا کریں اور جمع کریں تو اس کی ایوریج بنتی فگر بنے گا کہ آپ ایک مہینے میں 61 قرآن ختم کرتے تھے۔ یعنی آپ دیکھیں ہمارے اسلاف تلاوت قرآن کتنی کرتے تھے۔ ایک اور مثال انہی کی پیش کرتا ہوں، اور ایک مضبوط کتاب میزان الاعتدال ایک مستند ترین کتاب ہے، اس کے اندر میں نے اس کا مطالعہ کیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ جس مقام پر آپ کا انتقال ہوا، کہتے ہیں اسی جگہ پر آپ نے 7000 قرآن ختم کیے تھے۔ یہ ہے ہمارے اسلاف کا طریقہ۔
تو ہمارے اسلاف نے کیا کیا؟ قرآن پڑھا، قرآن سنا، قرآن دیکھا، قرآن کو سمجھا اور قرآن پر عمل بھی کیا، اور عملی تصویر کا ایک رخ اس انداز میں پیش کر دیا کہ الحمدللہ ہماری زبان ہر وقت تلاوت قرآن سے تر رہتی ہے۔ یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ رہا۔ اچھا، اب اس کے بعد اللہ رب العزت نے اگلے جو کلمات ہیں آپ اسکرین پر ملاحظہ کریں، لا مبدل لکلماتی، یہ الفاظ آپ دیکھ رہے ہیں۔ ان لفظوں کا معنی کیا ہے؟ ان لفظوں کے اندر اللہ نے قیامت تک امت کو ایک عقیدہ دے دیا ہے، اور وہ عقیدہ ایسا ہے جو اجماعی، مسلمہ اور بلا اختلاف، جس کے اندر کوئی اختلاف نہیں۔ اگر کوئی اسے نہیں مانتا تو مسلمان ہی نہیں رہے گا۔ اب وہ کیا عقیدہ ہے؟ آیت کریمہ کے اس جز کے اندر لا مبدل لکلماتی، اللہ رب العزت نے اپنے حبیب علیہ السلام کو ارشاد فرمایا، اے حبیب، ہم نے آپ کے قلب پر وحی بھیجی، یعنی قرآن اتارا، اور آپ اسی قرآن کی تلاوت کرتے، یعنی قلب پر جو اترا وہی آپ پڑھتے ہیں۔ فرمایا جو قلب پر اترا اور وہی آپ پڑھتے ہیں، قیامت تک یہ میرا اعلان ہے، اس کے اندر کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوگی۔ لا مبدل لکلماتی، اللہ کے کلمات کے اندر کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوگی، جس کا مطلب یہ ہوا اللہ نے قرآن کو اپنے نبی علیہ السلام کے قلب پر اتارا، نبی پڑھ کے سنا رہے ہیں، اور آج جو ہم قرآن پڑھ رہے ہیں اور قیامت تک ہم جو پڑھتے رہیں گے وہ وہی ہے جو اللہ نے اتارا اور نبی نے پڑھ کے سنایا ہے۔ نہ اس کے اندر کوئی کمی ہو سکتی ہے اور نہ بیشی ہو سکتی ہے، یعنی جس کو کہیں من و ان، جیسے اترا ویسا ہی آج ہمارے درمیان موجود ہے۔ اور اس بات کو قرآن نے ایک اور مقام پر ذکر کیا، اسکرین پر ملاحظہ کریں، سورہ ہجر آیت نمبر 9، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، بے شک ہم نے اتارا۔ اب دیکھیں یہاں لفظ ہے ذکر، اور ذکر سے مراد ہے قرآن۔ بے شک ہم نے قرآن کو اتارا، ہم نے نازل کیا۔ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم نے اتارا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ اب مجھے بتائیں کہ جس کی حفاظت اللہ کرے کیا اس میں کوئی تبدیلی ہو سکتی ہے؟ بڑا مشہور جملہ ہے اردو میں، اللہ رکھے تو کون چکھے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ جس کی حفاظت کرے نا اس کو کوئی بھی بگاڑ نہیں سکتا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ تو قرآن کا محافظ اللہ ہے کہ جب اللہ قرآن کی حفاظت کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب اس قرآن میں کوئی تغیر اور تبدل نہیں ہو سکتا۔ یہ شان کلام اللہ کی ہے، ورنہ اللہ کے کلام تورات بھی تو ہے، اللہ ہی کا کلام انجیل بھی ہے۔ تورات بھی اللہ کا کلام ہے، کلام اللہ، اور انجیل بھی کلام اللہ، اللہ کا کلام ہے۔ لیکن ان کتابوں کے متعلق ان کتابوں میں یہ مذکور نہیں کہ اللہ نے کہا ہو کہ میں اس کی حفاظت کا ذمہ لے رہا ہوں۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ تورات میں بھی تبدیلی ہو گئی، یعنی آج جو تورات موجودہ ہے وہ تورات جو موسیٰ علیہ السلام پر اتری تھی، اس میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اور جو آج انجیل موجودہ ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے منسوب کی جا رہی ہے، اور جو عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل اتری تھی، اس کے درمیان زمین و آسمان کا فرق آ گیا۔ بہت سی آیتیں نکال دی، بہت سی صورتیں نکال دی، کہیں کلمات کو بدل دیا، کہیں چیزوں کو مٹا دیا۔ اور ایک اور بات میں بتانا چاہ رہا ہوں، یہ سب باتیں تو اپنی جگہ پر ہیں۔ ایک مرتبہ یہ بخاری کی روایت پیش کر رہا ہوں جو بخاری شریف کے اندر موجود ہے۔ بارگاہ رسالت میں
यहूदी का मसला आया। अब मदीने में है और मदीने की जो रियासत है ये पहली इस्लामी रियासत है। फर्स्ट, सबसे पहले इस्लामी रियासत मदीने में कायम हुई। फिर इसके बाद अल्लाह ने बड़ा करम किया, इसमें इजाफा होता गया। अब मदीने के अंदर अक्सरियत तो मुसलमानों की थी, लेकिन कुछ यहूदी भी रहते थे। इनकी तादाद भी यहूदियों के मौजूद थी, जिनके बारे में हम कहेंगे ये काफिर ज़िम्मी है। जब ये काफिर ज़िम्मी है तो ये बात ध्यान में रखेगा कि अगर काफिर ज़िम्मी मुसलमानों के कंट्री में रहते हो तो हुकूमत वक्त का है काम है कि इन्हें तहफ़्फ़ुज़ दे। ये बात ध्यान में रखेगा। इस्लामी कंट्री में अगर गैर मुस्लिम रहते और वो ज़िम्मी हो तो फिर इस सूरत में हुकूमत वक्त जो है उनके इबादत खानों की भी हिफाजत करेगी, उनकी जान माल इज्जत आबरू सबकी हिफाजत करेगी। तो मदीने तैयबा में इस्लामी रियासत कायम, और मदीने तैयबा के अंदर रहते थे यहूदी। अब वो यहूदी जो थे ना वो काफिर ज़िम्मी थे, जिसका मतलब ये कि अब इनकी जान माल इज्जत आबरू मकान जगह दुकान कारोबार बिजनेस सबकी हिफाजत इस्लामी रियासत के ज़िम्मे है। अब यहूदी आ गए बारगाह रिसालत अलैहिस्सलातु वस्सलाम में, और केस था जिना का। अब जिना के केस के बारे में इस्लाम क्या कहता है, पहले सुन लीजिएगा। इस्लाम कहता है अगर गैर शादीशुदा है तो मीअतु जल्दतिन, 100 कोरे मारे जाएंगे। यह इस्लामी कानून है। अगर लड़का और लड़की कुंवारे हैं तो अब 100 कोरे मारे जाएंगे, ये इस्लामी कानून है, यानी 100 दुर्रे। लेकिन अगर शादीशुदा ने ये घटिया हरकत की तो फिर इस्लाम कहता है उसे रजम किया जाएगा। रजम का मतलब यह है संगसार। संग कहते पत्थर को, जैसे आप उर्दू में कहते हैं संगे मरमर, यानी मरमर का पत्थर, यह इसका माना होता है। तो संगसार, संगसार का मतलब क्या है, उसे पत्थर मारे जाएंगे, इतने पत्थर मारे जाएंगे कि मर जाए। और यह सजा मर्द के लिए भी है और यह सजा औरत के लिए भी है। ऐसा नहीं कि मर्द के लिए अलग सजा है और औरत के लिए अलग सजा, दोनों की एक ही सजा है, लेकिन शादीशुदा हो। अच्छा, अब शादीशुदा के लिए ये जो सजा कुरान बयान करता है यही सजा तौरात के अंदर भी है। असल जो तौरात है, आजकल की तौरात में भले ना हो, लेकिन वो तौरात जो मूसा अलैहिस्सलाम पर उतरी थी ना, उसके अंदर भी यही कानून था कि अगर शादीशुदा ने जिना किया तो संगसार किया जाएगा। अब यहूदी अपने उलमा के पास गए तो उन्होंने फैसला दे दिया कि भाई संगसार करो। अब यहूदियों ने सोचा कि हम नबी की बारगाह में जाते हैं, नबी तो बड़े रहमदिल हैं, बड़ी शफकत फरमाते, इनकी बारगाह में फैसला करवाते और उम्मीद है कि ये ऐसा फैसला होगा कि जान बच जाएगी, क्योंकि इन्हें पता था कि इनके मजहब के मुताबिक जान जा रही है। तौरात में तो यही है। तो अब ये अपनी जान को बचाने के लिए बारगाह रिसालत में आए और अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्हें यह पता नहीं था गालिबन कि कुरान भी यही कहता है, हमारा इस्लाम भी यही सजा बता रहा है। कहने लगे कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मर्द और औरत ने जिना किया, शादीशुदा है, इसकी क्या सजा है? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जनाब तुम यहूदी हो और तुम ईमान रखते हो तौरात पर, तो तौरात के अंदर क्या हुक्म है वो पढ़ के सुनाओ। अब वो आयत करीमा पढ़ने लगे तो वो मकाम जिसमें रजम की सदा का तस्करा था, इन्होंने क्या किया, वहां हाथ पर रख दिया, वहां हाथ रख के आगे बढ़ गए। जब हाथ रख के आगे बढ़े तो आपकी बारगाह में एक सहाबी थे। अर्ज की या रसूल अल्लाह, इन्होंने छोड़ा है। नबी ने फरमाया पढ़ो जिससे छोड़ा है। अब जब उसे पढ़ा तो उसके अंदर यही लिखा हुआ था कि संगसार किया जाएगा। नबी ने फरमाया जो तुम्हारी किताब ने फैसला किया वही फैसला बरहक है, यानी इसे संगसार किया जाए। यानी मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूं, मैं ये बताना चाह रहा हूं कि नबी के दौर में ही ये तब्दीलियां हो रही थी और नबी के दौर से पहले भी तब्दीली होती रही। और नबी ने जब पर्दा फरमा लिया उसके बाद जैसे वक्त गुजरता गया ये बदलते गए और अब तो ऐसा लगता है कि शक्ल सूरत ही बदल दी, क्या चेहरा और क्या फेस।
بالکل تبدیل کر دیا. لیکن تورات اور انجیل کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے نہیں لیا. ہے اللہ کا کلام. کلام وہ بھی ہے اور کلام یہ بھی ہے, اور اس کلام کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا. جب اللہ نے ذمہ لیا تو رب جلیل نے کیا فرما دیا سورہ کہف کی آیت نمبر 27 میں, لا مبدل لکلمات. اللہ کے جو کلمات ہیں نا اٹل ہے, قطعی اور یقینی ہے. یہ میرا اور آپ کا مشاہدہ, تجربہ, علم اور گمان اور ظن نہیں ہے, اللہ کا فرمان ہے جس کے اندر کوئی تبدیلی واقع نہیں ہو سکتی. اور پھر رب نے فرما دیا وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا. تو جو اللہ کے کلمات ہے اس سے ہٹ کر کوئی چوز کرے گا تو یاد رکھے گا ایسے بندے کو کوئی پناہ نہیں ملے گی, جبکہ پناہ صرف اور صرف اللہ دینے والا ہے. یہ ہے سورہ کہف کی آیت نمبر 27. اب آ جائیں سورہ کہف کی آیت نمبر 28. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کی عظمت اور شان کو واضح کیا ہے, اور اس آیت کریمہ کا جو شان نزول ہے میں چاہتا ہوں کہ وہ پہلے آپ کے سامنے پیش کروں, پھر آپ آیت کریمہ کی طرف میں آپ کو لے کر آتا ہوں. بارگاہ رسالت علیہ السلام میں کفار مکہ کے کچھ سرداران حاضر ہو گئے. عرض کرنے لگے ہم اسلام قبول کرنے کو تیار ہیں. پہلے تو اس وقت مسجد تھے, نہیں کریں گے, مگر ظاہر بات ہے دوران یہ چینج ہوتا رہا نا, سوچیں بدلتی جاتی ہیں وقت کے ساتھ, ٹائم کے ساتھ. ایک وقت یہ بھی تھا کہتے نہیں ہم نہیں مانیں گے. اب ایک وقت کیا آیا, وہ کہنے لگے قبیلے کے سردار جن کے بعد مال بھرا تھا, نوٹیں, آج کے دور میں کیا کہتے ہیں نوٹیں بہت تھی. اب وہ قبیلے کا جو سردار ہے وہ بارگاہ رسالت میں عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اسلام قبول کرنے کو تیار ہیں, ہم قبول کرنا چاہ رہے ہیں. میرے نبی علیہ السلام نے انہیں فرمایا ٹھیک ہے ماشاءاللہ اچھی بات ہے, ویلکم, مرحبا, آؤ اسلام قبول کر لو. کہتے ہیں لیکن ایک شرط ہے, اور وہ شرط جو ہے نا آپشنل ہے, یعنی اس کے اندر دو چیزیں ہیں, میں اس کی وضاحت کرتا ہوں. عرض کی یا رسول اللہ شرط یہ ہے کہ آپ کے ارد گرد یہ جو آپ کے صحابہ ہیں یہ اکثر کیا ہے, کیونکہ صحابہ کرام جو ہے نا اکثر جو ہے نا سمجھ لے فقراء تھے. قرآن میں لفظ ہے اس کا للفقراء الذین احصروا, یہ سورہ بقرہ کے اندر ہے. اور یہاں جو لفظ فقراء اس سے مراد وہی صحابہ کرام ہے کہ صحابہ کرام اکثر کیا تھے, فقراء تھے, مساکین تھے, غرباء تھے. صحابہ کرام میں مالدار تو سمجھے کہ گنے چنے 2-4 ہی ہوں گے. ہاں پھر وقت کے ساتھ ساتھ پھر آیا, پھر اللہ تعالیٰ نے اسلام کو بڑی کشادگی دی, فراخی دی, پھر بعد میں پیسہ بھی آیا. ورنہ تو چند ایک صحابہ کرام تھے. حضرت عثمان غنی بڑے مالدار تھے, حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف الحمدللہ بڑے مالدار تھے. حضرت عبد الرحمن بن عوف کے بارے میں تو کیا آتا ہے پتہ آپ کو, یہ بھی میں نے بخاری میں پڑھا کہ جب مکے سے مدینے آئے نا تو پھر بھائی چارگی اللہ کے حبیب نے قائم فرمائی, مؤاخات, یعنی ایک مکی صحابی ایک مدنی صحابی, ان درمیان میں رشتہ قائم کر دیا, یہ آپس میں بھائی ہو گئے. اور یہ رشتہ قائم کرنے والے کون تھے, جناب رحمت للعالمین علیہ السلام. آپ نے رشتہ قائم فرمایا. تو جس سے رشتہ قائم کیا انہوں نے کیا کہا پتا آپ کو, کب میری جتنی بھی جائیداد ہے آدھی آپ کی. اور ان کی نکاح میں 2 بیویاں تھی, نکاح میں 2 بیویاں تھی. کہنے لگے کہ میری 2 بیویوں کو دیکھو جو اچھی لگے نا مجھے بتا دو, میں اسے طلاق دیتا ہوں, پھر وہ عدت گزارے گی اور آپ کے نکاح میں آ جائے گی. یہ جذبہ تھا. تو حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف نے ان جذبات کو سنا نا, کہا آپ کے جذبات کو سلام, جو آپ پیشکش کر رہے ہیں اور جو آپ جذبات کا اظہار کر رہے ہیں وہ لائق تحسین ہے, لائق تبریک ہے. لیکن انہوں نے کیا فرمایا یہ بتاؤ اس علاقے کا بڑا بازار کون سا ہے. کچھ بھی نہیں ہے, آج کے دور میں کہ روپیہ بھی نہیں, خالی.
कुछ भी नहीं था, और कहते मुझे आपका पैसा भी नहीं चाहिए। वो तो मदद करने को तैयार थे, लेकिन कहते मुझे नहीं चाहिए। इसको कहते जिंदा दिली और गैरत। और आजकल हमने क्या बना दिया है, ऐसा अल अमान वल हफीद। जिंदा दिली गैरत इसको कहा जाता है। सवाल नहीं करते भाई, भले भूखे रह जाएंगे, ठीक है, पहनने के लिए कपड़े नहीं, एक ही कपड़ा पहन लो, एक ही चादर ओढ़ लो, लेकिन सवाल नहीं करेंगे। सवाल करने को कहते भीख मांगना, सवाल नहीं करेंगे। हजरत अब्दुर रहमान बिन औफ ने अपने भाई को फरमाया, जो मदनी थे और अल्लाह के हबीब ने रिश्ता कायम किया था, आपने फरमाया मुझे 1 रुपया भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, बस मुझे बताओ यहां का जो बड़ा बाजार है वो किस जानिब है। तो उन्होंने कहा कि इस जानिब में। कहा ठीक है, बस अब मैं कर लूंगा। वहां गए, पहले थोड़ी मजदूरी की, उससे पैसा मिला, फिर उस पैसे से पैसा बनाया। शाम को जब लौटे ना, तो उस घर का खाना नहीं खाया, खुद खाना लेकर आए और अपना खाना खुद खाया। इसको कहते गैरत, इसको हमीयत कहते हैं। ये तो सारी चली गई। और हमारी हुकूमत भी क्या कहती है, ये कार्ड में नज़ीर कार्ड ने फलां कार्ड ने फलां कार्ड, ये तो सब फकीर बना रहे हो भाई, क्योंकि इससे क्या होगा, बस ये मांगते ही रहेंगे। इससे बेहतरीन तरीका क्या है, एजुकेशन पढ़ाओ, इल्म पढ़ाओ। इससे बेहतरीन क्या है जनाब, अब हुनर सिखाओ। देखें वो बड़ी मशहूर बात है, मच्छी खाने वाला नहीं बनाओ, मच्छी पकड़ने वाला बनाओ। और गवर्नमेंट क्या कहती है, फकीर ही रहे, हमारे गुलामी बन के रहे। हाँ, वो जमाने जाहिलियत में जो तस्वुर नहीं था गुलामी का, हमें उसकी तरफ धकेला जा रहा है। कहते सारों को गुलाम बना दो, जो हम कहें ना वही करें, बस खत्म। और उसका तरीका क्या है, इन्हें फकीर बना दो, इन्हें मांगने वाला बना दो, इसको फलां कार्ड दे दो, फलां कार्ड दे दो, फलां कार्ड दे दो, बस ये कार्ड बांटते रहो। और फिर ये बोलेंगे 1 महीने में, जाहिर बात है पेट में तो जाता है, फिर निकल जाता है, फिर खाना है ना भाई। ऐसा तो नहीं आप सुबह आज खा लेंगे, अब कहेंगे दोपहर में नहीं खाऊंगा। भाई सुबह भी खाना है, दोपहर को भी खाना है, रात को भी खाना है, दूसरे दिन भी खाना है, तीसरे दिन भी खाना है। ये तरीका जो है ठीक है, सवाब है, मैं इसका इनकार हरगिज़ नहीं करता, और मैं हूं भी कौन। लेकिन जाहिर बात है जब आप अपने दिमाग को चलाते हैं, अपने माइंड को चलाते हैं, तो आप सोचते हैं यार कहां वो पैसे जो फायदो आए। मेमनी में कहते ना, मैं तो वहां जाऊंगा जरा वो पैसे फायदो है। तो भाई जहां आपको 2 पैसे का फायदा है वहां आप सोच रहे हो, तो यहां भी तो सोचो ना। तो यहां क्या है, एजुकेशन, कि अपना पैसा आप एजुकेशन पर लगाओ, अपना पैसा आप हुनर सिखाने पर लगाओ। ठीक है, आपने एक को बना दिया, एक पूरे घर को संभालेगा, और फिर वो ऐसे नहीं संभालेगा, अल्लाह ने चाहा तो ऐसे संभालेगा। तो बहरहाल हज़रत अब्दुर रहमान बिन औफ ने क्या इरशाद फरमाया नहीं मुझे नहीं चाहिए। अब गए थे खाली जेब और आए तो खाना लेकर आए। थोड़े दिन हो गए ना, पता है हज़रत अब्दुर रहमान बिन औफ ने इतना पैसा जमा लिया कि अंसार की खातून से शादी की, तो शादी के अंदर 1.5 सारा बतौर महर सोना दिया। ये हज़रत सैयदना अब्दुर रहमान बिन औफ है। तो बहरहाल मैं आपको बताना चाह रहा था कि सहाबाए किराम जो है ना, थे उस जमाने में गरीब तंग दस्त थे, जिनको फुकरा मसाकिन गुरबा कहा जाएगा। लेकिन क्या हुआ जनाब, वो कहने लगे कि आप इनको अपने से दूर कर दें। ये कहने लगे, कहते हैं इस शर्त पर हम इस्लाम लाएंगे। कहा इनके कपड़े देखे फटे हुए हैं, पेबंद लगी हुई हैं, और कपड़े धोने के इनके पास पैसे भी नहीं। ये हालत थी, मैं सही बोल रहा हूं आपको। उस जमाने में साहबा के पास कपड़े धोने के लिए पैसे नहीं थे। बल्कि हैरानगी ये है इब्तिदाई दौर की, आप सुनेंगे कि आपके पास कम से कम अभी 2 कपड़े तो है ना, शलवार कमीज, इनके पास सिर्फ एक चादर होती थी, और वो चादर जो है ना नाव से ऊपर और पांव यहां तक, बस आधी पिंडली तक यही पहना हुआ है। बल्कि मैंने तो यहां तक किताबों में पढ़ा कि यह कैफियत थी कि उसको फोल्ड करने के लिए इजाफी कपड़ा भी नहीं था, कांटे लगाते थे। ऐसी गुर्बत फाका कशी थी। ऐसी तो बहरहाल पाकिस्तान में है ही नहीं भाई। जो फकीर से फकीर, गरीब से गरीब शख्स है, वो भी कहेगा 3-4 जोड़े पड़े हुए हैं, 4-5 जोड़े पड़े हुए हैं। लेकिन ऐसी गुर्बत थी। और उस वक्त सहाबा किराम को नहाने के लिए पानी नहीं था।
یعنی میل ہوتا جسم پر، اور وہ بارگاہ رسالت میں موجود ہوتے، اور یہ لوگ کہنے لگے بھائی ہم لوگ تو مالدار ہیں، ان صحابہ کرام کو آپ اپنے سے دور کریں. ایک تو یہ کہا. دوسرا کیا کہنے لگے، ٹھیک ہے اگر آپ یہ نہیں کر سکتے تو دوسری ایک اور صورت ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ آپ ایسا کریں کہ جب ایک مجلس آپ ان کی لگائیں، ہم نے تو اس مجلس میں آنا ہی نہیں ہے، منع کر دیا، ہمیں اس مجلس میں آنا ہی نہیں ہے، اور ایک مجلس جو ہے نا آپ جو لگائیں وہ صرف ہمارے لیے ہو، اور ہماری مجلس میں یہ نہیں آئیں گے، پابندی لگائیں. اللہ کے حبیب علیہ السلام نے جب اس بات کو سنا نا تو فوراً بارگاہ الوہیت سے جبریل آ گئے. سبحان اللہ. ان صحابہ کرام کے جس کو کہتے ہیں نا ناز و نخرے کون اٹھا رہا ہے میرا اللہ. کہتے کہ ہاں یہ میرے عظیم بندے ہیں. اللہ نے جبریل کو بھیجا، جاؤ بارگاہ رسالت علیہ السلام میں اور میرا پیغام سناؤ حبیب کی بارگاہ میں. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ. حبیب یہ کہہ رہے ہیں نا کہ آپ ان کو اپنے سے جدا کریں یا پھر جدا بھلے نہ کریں، لیکن یہ کہتے ہیں ہماری مجلس میں یہ نہ آئے. تو اللہ کہتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ. اے پیارے حبیب ہم آپ کو کہتے ہیں کہ آپ انہی سے چمٹے رہے، انہی کے ساتھ رہے. مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ. جو صبح و شام اللہ کا ذکر کرتے ہیں. اللہ نے اپنے حبیب کو فرمایا کہ غریبوں کو اپنے سے دور مت کرو، اور کہتے بھی ہے کہ جنت میں سب سے زیادہ غریب ہوں گے، کیونکہ سیدھی بات ہے امیر تو حساب دے گا تو کافی دیر لگے گی نا، غریب کا حساب بھی بڑا چھوٹا ہوگا. ایک آدمی کے پاس کروڑ روپیہ، ایک آدمی کے پاس 50 کروڑ روپیہ، تو حساب میں دیری لگے گی نا. کروڑ کا حساب اگر 1 گھنٹے میں ہوتا ہے تو 50 کروڑ والوں کا پھر 50 گھنٹے میں ہوگا. سیدھی بات ہے. تو کہتے ہیں کہ بھائی زیادہ جنت میں، حدیث مبارکہ ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا بھائی، حدیث مبارکہ ہے، اللہ کے حبیب نے فرمایا جنت میں زیادہ فقراء ہوں گے. یہ حدیث مبارکہ، اور ایک نہیں کئی حدیثیں ہیں. تو جنت کے اندر فقراء ہوں گے کیونکہ ان کا حساب کتاب کم ہوگا. لیکن میں یہ بھی نہیں کہنا چاہتا کہ میں پیسے والا پھنس گیا. وہ پیسے والا جو اللہ کی راہ میں دیتا ہے، سبحان اللہ، اللہ ان کی خدمات کو قبول کرے اور اجر و عظیم عطا فرمائے. تو اب رب کیا کہتا ہے؟ رب کہتا ہے آپ ان سے جدا نہ ہوئیے گا. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ. آپ ان کے ساتھ ہی رہیں. کن کے ساتھ؟ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ. جو صبح و شام اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں. اب یہ صبح و شام کون کر رہے ہیں؟ صحابہ. قرآن کن کی عظمت بیان کر رہا ہے؟ صحابہ کے بارے میں فرمایا اے حبیب آپ ان کو نہ چھوڑیے گا. جب اللہ اپنے حبیب کو کہتا ہے آپ انہیں نہ چھوڑے، تو پھر میں اور کس خیت کی ملی ہے کہ کہے کہ صحابہ کو چھوڑ دے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بغیر صحابہ کے تو سمجھے گاڑی نہیں چلنی. تو ہم الحمدللہ صحابہ کے بھی ماننے والے اور اہل بیت کے بھی ماننے والے. اور صحابہ کی عظمت کیسے بیان کر رہے ہیں؟ رب کہتا ہے ایک تو ان کی شان یہ ہے جناب کہ صبح و شام اللہ کی عبادت کرتے ہیں. یریدون وجہا کلمات قرآن. رب کیونکہ ظاہر بات ہے مثال کے طور پر میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، یا میں نے ابھی نماز پڑھائی، آپ نے نماز پڑھائی، لیکن دلی کیفیت تو مجھے نہیں پتا نا. نہ آپ کی کیفیت مجھے پتا ہے، نہ میری کیفیت آپ کو پتا ہے. لیکن دلی کیفیت کس کو پتا ہے؟ واللہ علیم بذات الصدور. اللہ کو پتا ہے. اللہ کہتا ہے تمہارے دلوں میں جو آتی ہے نا باتیں ان سب سے میں آگاہ ہوں. واللہ علیم بذات الصدور. تو صحابہ کرام جو ہے نا وہ نمازیں پڑھتے، نبی کے ساتھ رہے، اور آج کے کھٹمل کہنے لگے سب فراڈی تھے معاذ اللہ. ہم نے کہا جو انہیں فراڈی کہتا ہے وہ خود فراڈی ہے، اس لیے کہ قرآن کیا کہتا ہے؟ یریدون وجہہ. اے حبیب ان کے ایمان جو ان کے دل کے اندر ہے نا، ان کے اخلاص کی گواہی میں دیتا ہوں کہ یہ جو آپ کے ساتھ ہے نا اخلاص کے ساتھ ہے. یہ قلبی کیفیت ہے. یریدون وجہہ. اور ظاہر بات ہے میں نے ابھی آپ کو کہا نہ میری قلبی کیفیت سے آپ آگاہ ہیں،
نہ آپ کی قلبی کیفیت سے میں آگاہ ہوں، کیونکہ دل کے بیت تو نہیں جانتے نا آپ کو، اسی لیے کہا جاتا ہے سب سے زیادہ آدمی اپنے آپ کو جانتا ہے. سب سے یہ بات ذہن میں رکھیے گا. تو جتنا آپ اوروں کو جانتے ہیں نا اس سے کئی گنا زیادہ آپ اپنے آپ کو جانتے ہیں، کیونکہ خلوت بھی آپ کے سامنے ہے تو جلوت بھی آپ کے سامنے ہے، آپ سب سے آگاہ ہوتے ہیں. تو اب وہ جو دلی کیفیت ہے، اور اللہ تو جانتا ہی ہے، تو اللہ صحابہ کی دلی کیفیت بتاتا ہے. یریدون وجہا، کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ انہوں نے جو اسلام قبول کیا، آپ کے سنگت میں رہے، آپ کے صحبت میں رہے، آپ کے فرامین کو سنتے، قلب و جگر میں بساتے، عمل کرتے، تبلیغ کرتے، یہ سارا ان کا جو عمل ہے یریدون وجہا، اخلاص پر مبنی ہے. ان میں کوئی دکھلاوا نہیں، کوئی ریاکاری نہیں، کوئی نمود و نمائش نہیں. اور پھر رب پھر کہتا ہے، سنیے گا رب کا انداز دیکھیے اور صحابہ سے محبت دیکھیے. رب محبت کر رہا ہے. رب کہتا ہے وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، پیارے ان سے اپنی نگاہ نہیں ہٹائیے گا، انہیں اپنی آنکھوں کے سامنے ہی رکھے. رب کہہ رہا ہے یہ عظمت صحابہ، مقام صحابہ. وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، ان سے آپ اپنی آنکھیں نہ ہٹائیے گا، اپنی نگاہوں کے سامنے رکھے تاکہ وہ آپ کا جمال دیکھتے رہے، رخ زیبا کا دیدار کرتے رہے. اور پھر اللہ نے فرمایا تُرِيدُ زینت الحیات الدنیا، ہاں آنکھیں وہ ہٹائے گا، منہ وہ پھیرے گا کہ جس کے دل کے اندر دنیا کی زینت، دنیا کی زندگی کی زینت بیٹھی ہوئی ہے. اور اے حبیب الحمدللہ آپ تو اس سے سوا ہے، آپ اس سے سوا ہے. پھر رب نے کیا فرمایا سنیے گا، فرمایا جو یہ شرط لگاتے ہیں نا کہ اے پیارے، آپ کو کہتے ہیں صحابہ کو دور کرو، ان کو قریب مت بٹھاؤ. رب ان کے بارے میں آگے فرما رہا، بات مکمل نہیں ہوئی، کمپلیٹ نہیں ہوئی. رب کہتا ہے وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، اے حبیب ہم نے انہیں اپنے ذکر سے غافل کر دیا ہے، اب آپ کا کام ہے کہ آپ ان کی باتوں کو نہ سنیں، اگنور کر دیں. کیوں؟ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اس لیے کہ یہ نفس پرست ہو گئے ہیں، یہ نفس کے پجاری اور غلام ہو گئے ہیں. اور پھر اب کیا کہتا ہے وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، ان کا یہ جو معاملہ ہے یہ حد سے بڑھ گیا ہے. یعنی کلیئر رب نے منع کر دیا کہ ان کی بات نہیں سننی، ان کی باتوں کو چھوڑیں، آپ بس اپنی نگاہوں کے سامنے اپنے چہیتے لاڈلے صحابہ کو رکھو. یہ آیت نمبر 28. یہاں میں ایک حدیث مبارکہ پیش کر رہا ہوں، یہ پوسٹ آپ کے سامنے ہے، یہ میں نے کبھی بنائی تھی، اس کو گروپ میں بھی ڈالیں گے، جو قادری مسجد کا گروپ ہے جس کے اندر اپڈیٹس آتی ہے. حدیث مبارکہ میں نے عربی میں بھی لکھی ہے، عربی میں موجود ہے، اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. اللہ کے حبیب نے فرمایا میرے صحابہ کو برا نہ کہنا، اور فرمایا میرے صحابہ کا مقام کیا ہے. فرمایا تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر، بہت بڑا احد پہاڑ ہے، غالباً 7 کلومیٹر پھیلا ہوا ہے. اب جاتے جائے مدینے میں سفر کرتے رہے، آپ کو احد پہاڑ نظر آئے گا، سیدھا جا رہا ہے، بہت لمبا پہاڑ ہے یہ، وہ دور دور تک پھیلا ہوا ہے، غالباً 7 کلومیٹر ہے یہ. نبی نے فرمایا تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا، اناج کی بات نہیں کر رہا، احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرو، جو کہ دیکھا جائے تو ہمارے لیے امپوسیبل ہی نہیں ہے، کیونکہ احد پہاڑ کے برابر اگر کسی کے پاس سونا ہو تو مجھے لگتا ہے دنیا ہی خرید لے گا، کتنا سونا ہو گیا. تو احد پہاڑ کے برابر جو ہے نا، اگر تمہارے پاس سونا ہو اور تم اس کو کیا کرو، خیرات کر دو. لیکن میرا صحابی کتنا کرے پتہ ہے؟ نبی نے فرمایا 1 مد یا آدھا مد، میم دال، مد کہتے کلو کو، 1 کلو، اور آدھا مد کتنا ہو گیا؟
आधा किलो हो गया ना। तो नबी ने फरमाया मेरा सहाबी क्या करे, सिर्फ एक मुद या आधा मुद जो है राह खुदा में खैरात करे तो तुम्हारा उहद पहाड़ के बराबर करना ये उनके बराबर नहीं हो सकता। ये उम्मत के लिए कहा गया कि उम्मत उहद पहाड़ के बराबर करे और मेरा सहाबी कितना करे, सिर्फ 1 किलो या आधा किलो सदका खैरात कर दे, तब भी बराबर नहीं हो सकते। इसका मतलब क्या हुआ पता आपको? इसका मतलब यह है कि मैंने 2 रकात पढ़ी नफल और एक सहाबी ने 2 रकात नफल पढ़ी। कहने वाला क्या कहेगा, अरे 2 इन्होंने भी पढ़ी 2 इन्होंने भी पढ़ी, एक वाला माज़अल्लाह। जाहिर बात है सामने देखने वाला तो कहेगा क्या 2 रकात इन्होंने पढ़ी 2 रकात इन्होंने पढ़ी तो बराबर है? नहीं, बराबर नहीं है। हम 2 रकात नहीं लाखों नमाजें पढ़ ले, सहाबी की 2 रकात के बराबर नहीं हो सकते। किसी ने कहा नबी ने कितने हज किए हज फर्द होने के बाद? मैंने कहा एक ही तो किया है। हज फर्द हो जाने के बाद एक किया, हज फर्द हो जाने से पहले भी एक किया। तो हज फर्द हो जाने के बाद नबी ने हज कितने किए? तो भाई एक ही किया। अब पूछने वाले ने पूछा इमाम आजम अबू हनीफा ने कितने हज किए? मैंने कहा 55 किए। तो मैंने कहा क्या पूछना चाह रहा है? इमाम आजम अबू हनीफा हमारे सर के ताज है लेकिन सहाबी नहीं है। हमारे सर के ताज है, आंखों का नूर है, दिलों का सुरूर है, लेकिन सहाबी नहीं है। तो इमाम आजम अबू हनीफा के 55 हज नहीं, इससे ज्यादा भी हज हो, मेरे मुस्तफ़ा के एक हज के बराबर नहीं हो सकता। सहाबी का नहीं हो सकता तो फिर ताबई का कैसे होगा? और फिर मुझे कहने दीजिएगा कि आप में से किसी को अल्लाह ताला लाख साल की उम्र दे दे, होगा नहीं, बता रहा हूं, मिसाल है। और आप हर साल हज करते हो तो ये सारे आपके हज, हर साल के जो हज है ना, हो सकता है वो 80,000 हज हो गए, 90,000 हज हो गए या लाख हज हो गए। ये आपके लाख हज जो है ना, मेरे मुस्तफ़ा के एक हज के बराबर नहीं हो सकता। मुस्तफ़ा की बात तो सिवा है। मैं कहता हूं सहाबी के एक हज के बराबर भी नहीं हो सकता। ये बात ध्यान में रखिएगा। इसलिए अपने आप को किसी अल्लाह वाले से मिलाने से कबल 10 मर्तबा सोचना चाहिए, वो अलग हम अलग। तो जब वो अलग और हम अलग तो फिर हम नबी की तरह कैसे हो सकते हैं? बात बिल्कुल क्लियर है। तो लोग जो इस उल्टी सीधी बातें करते, यार नबी 2 रकात पर, तू 2 रकात क्या, तू करोड़ रकातें पढ़ ले, तेरी करोड़ रकातें नबी की 2 रकात के बराबर नहीं हो सकती। ये ध्यान में रख ले। अल्लाह ने नबी को इतना अजीम मकाम अता फरमाया। हवाले भी मैंने दिए हुए इस पोस्ट में, बुखारी में भी है, मुस्लिम में भी है, अबू दाऊद में भी है, सुनन तिरमिज़ी में भी है। अच्छा, अब मेरे ख्याल से वक्त ख़त्म हो गया ना। मुझे ये आयत 29 की तफसीर भी पेश करनी थी लेकिन टाइम हमारा ख़त्म हो गया। तो इंशाअल्लाह ये आयत तो रह गई। अब ये वाली आयत जो अगली है 29, और आगे इंशाअल्लाह अगली इतवार को मैं आप हजरात के सामने पेश करूँगा। आखिरी एक पोस्ट मेरे पास किसी ने भेजी, मुझे बड़ी अच्छी लगी, सिर्फ ये मैं आपके सामने पेश करना चाह रहा हूँ। ये आप देखें स्क्रीन पर। इबारत ये अरबी में किसी ने वहाँ से मुझे भेजा था, अरब से आई थी। कुछ अरब में दो यार हैं तो उन्होंने पोस्ट है वो भेजते रहते अरबी में, तो वो तो उर्दू जानते नहीं है। तो वो पोस्ट भेजी, मुझे बड़ी अच्छी लगी। मेरे ध्यान में आया कि मैं, चूँकि आज हमारे ये समझे कि 99 तो पहले हो गए थे, 100 दर्स मुकम्मल है। ये जो 100 दर्स हुए ना, इसका आज तोहफा, और वो क्या है? कुरानी तोहफा। वो सुनिएगा। अरबाअतु वऊदिन रब्बानियतिन, 4 चीज़ों के बारे में अल्लाह ने कुरान में वादा कर दिया है। ज़ाहिर बात है, जब इस्लाम हमें कहता है कि आप वादा खिलाफी ना करें, तो जो कहता है वो खुद करेगा। अल्लाह का वादा है, 4 चीज़ों का वादा है, और ये वादा कुरानिया है। और याद रखिएगा, अल्लाह के ज़िम्मे कोई चीज़ वाजिब नहीं है। जो भी चीज़ें ज़िम्मे करम है, रहमान है ना, वरना वो बेपरवाह बादशाह, भाई मर्जी है, जिसे चाहे जन्नत में डाल दे, जिसे चाहे जहन्नम में डाल। लेकिन जब वो वादा फरमाता है तो अपने वादे के खिलाफ भी हरगिज़ 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 नहीं करता। अब सुनिए, 4 वादे किया है।
یہ میں اسے پیش کر رہا ہوں تاکہ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے. تو عمل سے زندگی بنتی ہے ورنہ خالی باتیں ہی باتیں ہوتی ہیں. اچھا پہلی چیز کہ الوعد الاول، پہلا وعدہ جو رب نے فرمایا ادعونی، تمہارا کام ہے مجھ سے دعا کرو. رب نے فرمایا استجب لکم، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا. یہ رب کا وعدہ ہے. اگر ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی تو کچھ نہ کچھ نقص ہمارے اندر ہے. یہ بات ذہن میں رکھے. اور پھر یہ نظام قدرت ہے کہ اللہ کبھی وعدہ یعنی دعا قبول کرتا ہے اسی وقت، اور کبھی جو ہے نا 1 مہینے کے بعد کرتا ہے، کبھی سال کے بعد کرتا ہے. یہ اللہ کی مرضی ہے. اچھا اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جناب ٹھیک ہے ابھی یہ میں نے تمہارے لیے جمع رکھا ہے، بینک بیلنس یہ جمع ہے تمہارے اکاؤنٹ میں، یہ تمہیں جو ہے نا آخرت میں ملے گا. اچھا دوسری کی چیزیں سنیے گا، یہ سب قرآنی الفاظ ہیں. اللہ کہہ رہا ہے، حدیث میں ابھی نہیں سنا رہا، قرآنی الفاظ سنا رہا. الوعد الثانی، دوسرا وعدہ کیا ہے؟ فاذکرونی، اللہ نے کہا میرا ذکر کرو. اب میرا وعدہ کیا سنیے گا؟ اذکرکم، تم میرا ذکر کرو گے میں تمہارا چرچا کروں گا. دیکھیں نا آج بھی آپ 11ویں غوث اعظم کا چرچا کر رہے ہیں، خواجہ غریب نواز کا کرتے، امام جعفر صادق کا کرتے، حضرت امیر معاویہ کا کرتے، صحابہ کا کرتے، صدیق ابوبکر کا. کیا بات ہے، انہوں نے اللہ کا ذکر کیا. رب کہتا ہے اذکرکم، اب میرا کام ہے کہ میں تمہارا چرچا کروں گا. تو ہے نا چرچا، سامنے آنکھیں دیکھ رہی ہیں، مشاہدہ ہے. اللہ والوں کو ہم یاد کرتے ہیں. اچھا پھر اس کے بعد دیکھیں الوعد الثالث، تیسرا وعدہ فرمایا لئن شکرتم، ضرور تم میرا شکر ادا کرو. اور فرمایا شکر ادا کرو گے لأزیدنکم، تمہارا شکر ادا کرنا اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ تم شکر کرو میں براتا جاؤں. اس کا مطلب نعمتیں زیادہ چاہیے، ہر وقت اللہ کا شکر ادا کر. یا اللہ تیرا شکر ہے، تیرا شکر ہے. بے صبری کا مظاہرہ نہیں ہو، جو بھی ملے بس شکر، یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے. اور آج کل تو خوب پیسے کما رہے ہوتے پھر بھی بے صبری کرتے. مجھے ایک شخص نے بتایا، ایک کے بارے میں بتایا ہے ہمارے میمن. اب میمنوں کو بھی پتہ نہیں کیا ہو گیا ابھی. اب میں میمن ہوں، اس سے برائی کر سکتا ہوں، دوسری قوم والے کریں گے تو بولیں گے دیکھو فلاں نے برائی کی. ایک میمن بہت مالدار، اب میں نام نہیں بتانا چاہتا، اچھی بات نہیں ہے، پھر یہ غیبت بھی ہو جاتی ہے، مگر سمجھانے کے لیے مثال دے سکتا ہوں ورنہ پھر غیبت میں آ جائے گا، دل شکنی آئے گی. بلا مبالغہ مجھے کہا کہ 1 دن میں کروڑ روپے کماتا ہوگا. 1 دن میں. مہینے میں کتنے دن ہیں؟ 30 days. مجھے پتا ہے وہ کون ہے، نام لوں گا تو آپ بھی پہچان جائیں گے. بڑا مشہور نام ہے، اس کی پروڈکٹ بڑی چلتی ہے بازار میں، لیکن میں نام لینا نہیں چاہتا کیونکہ پھر یہ غیبت ہو جائے گی، پھر جائز نہیں ہے میرے لیے بیان کرنا. لیکن میں بتا رہا ہوں نا شکری اور بے صبری کیا. 1 دن میں کروڑ روپیہ کماتا ہے، 1 دن میں. مہینے کے ہو گئے 30 کروڑ روپے. کس کو کہتے ہیں بھائی؟ ہم جیسا آدمی تو پوری زندگی کرتا رہے تو بھی نہیں کما سکے گا. 1 مہینے میں 30 کروڑ. تو وہ کیا کہتا ہے سنیے گا، مسجد میں وہ کہتا ہے کاروبار بہت خراب ہے، ہمارا ہوگا کیا؟ اب اس پر ہنسوں، اس پر رہوں، کیا کروں سمجھ بھی نہیں آتی، کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی، لفظ ہی نہیں نکل رہے. ہاں میں کہہ رہا ہم جیسے بندے پوری زندگی میں بھی نہ کما سکے، اور وہ 1 دن میں اور 1 مہینے میں کما لے. اور پھر ہمارا کیا؟ میمنی میں کہا یہ پانچو تھینو کرو، پانچو بچے جو کرو تھینو یہ کی کھینا پینا. ارے ایسے جملے. اب یہ جملے میں نے کہا یار ناشکری کی بھی کوئی انتہا ہوتی ہے یار، اتنا اللہ نے دیا. یہ ناشکری ہے نا، یہ سلب نعمت کا سبب ہے، جس کو کہتے ہیں زوال نعمت. پھر ہم نے ایسے لوگوں کو دیکھا کہ بیچارے بھیکاری بن گئے. ایسے پیسے والے لوگ میں نے بہت دیکھے، کسی زمانے میں کروڑوں روپیہ تھا اور آج بیچارے کنگلے ہو گئے، کرائے کے گھر میں رہتے ہیں. یار اتنی ناشکری، یہ زوال نعمت کا سبب ہے، اور یہ بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے، یاد رکھیے گا. زوال نعمت. اللہ کے حبیب نے 1 مرتبہ نہیں کئی مرتبہ رب کی بارگاہ میں دعا کی، اے مولا
जब तू नेमत देना छीनना नहीं। और आखिरी सुन लीजिएगा, अल वाअदुर राबिउ, रब का ऐलान है, वमा कान अल्लाहु मुअज़्ज़बहुम वहुम यस्तगफिरून। रब कहता है जब मेरे बंदे इस्तिगफार करेंगे ना, तो रब की शान ये नहीं कि रब उन पर अजाब उतारे। इसका मतलब है कि अजाब इलाही से बचना है तो इस्तिगफार करते रहो, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। ये आज हमारे 100 दर्स हुए, ये इसको क्या कहते हैं, 100वां दर्स, जो भी लफ्ज़ कहते हैं, अंडर सेंचुरी हो गई। तो ये जो हमारे 100 दर्स हुए, ये इसका एक तोहफा था, कुरानी तोहफा। अल्लाह मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। सुनो अल्लाह का कलाम क्या कहता है, उठो उठो कुरान का पैगाम क्या कहता है। सुनो सुनो